السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ، میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وکلا کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے 12 سوالات اٹھا دیے۔ ان 12 سوالوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے پرکھیں تو صرف ایک ہی سوال نظر آتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ یہ وہی سوال ہے جو نواز شریف صاحب اپنی جی ٹی روڈ یاترا میں ہر 50 کلومیٹر بعد دہراتے ہوئے لاہور پہنچے۔ آج نواز شریف صاحب نے عدلیہ کے فیصلے پر تنقید تو کی، مگر ساتھ ہی انٹیلیجنس اداروں کا جے آئی ٹی میں شامل ہونے پر بھی سوال اٹھایا۔ کیا قومی سلامتی اور ٹیررزم دہشت گردی سے ہٹ کر کسی معاملے کی تحقیق اور تفتیش کے لیے خفیہ ایجنسیوں کے ارکان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ آج نواز شریف نے عوامی مینڈیٹ کا ذکر کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر خیر بھی کیا۔ نواز شریف نے ان دونوں کو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکمران بننے والے سیاستدان قرار دیا۔ انتخابی عمل کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھرپور عوامی حمایت ملی۔ پہلے ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور پھر پھانسی چڑھا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو عوامی مقبولیت کے انتخابات جیتنے والی دوسری شخصیت تھی۔ وہ دو بار منتخب ہوئیں، دونوں بار ان کی حکومت فارغ کر دی گئی، بالآخر وہ قتل کر دی گئیں۔ نااہلی کے بعد شاید نواز شریف کو میثاق جمہوریت کی یاد ستا رہی ہے، ورنہ یہ وہی دو شخصیات ہیں جن سے متعلق میاں صاحب 90 کی دہائی میں سخت تنقید کیا کرتے تھے۔ آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ اس نے آپ سے آپ کا روزگار بھی چھین لیا ہے، اور اس کو موقع ملا تو وہ پاکستانی قوم کو بھوکا مار دے گی، اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے۔ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے۔ آج نواز شریف نے نام نہ لیتے ہوئے اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے خراب تعلقات کا بھی اندیا دے ہی دیا۔ ان کا کہنا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی کسی سے نہیں بنتی۔ ممکن ہے مجھ میں کوئی ایسی کمی یا کمزوری ہو، لیکن لیاقت علی خان سے لے کر آج تک کسی ایک کی تو بنتی۔ کیا 18 کے 18 وزیر اعظم نواز شریف تھے؟ اس افسوسناک تاریخ کا دھارا ہمیں موڑنا ہوگا۔ اگر ہم اسے نہ موڑ سکے تو خدا نخواستہ وطن عزیز کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ نواز شریف نے پاناما کیس کے فیصلے کو بے توقیر فیصلوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ غلط بنیادوں پر غلط انداز میں کیا گیا یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ تاریخ نے اسے بھی انہی فیصلوں والی الماری میں ڈال دیا ہے جو بے توقیر ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا ضمنی فیصلہ دیتے ہوئے 20 اپریل کو جے آئی ٹی کے سامنے 14 سوال رکھے تھے۔ سوال 14 تھے، مگر مقصد صرف ایک تھا کہ لندن فلیٹس کی خریداری کے لیے استعمال ہونے والے پیسے کی اصلیت معلوم کی جائے۔ نواز شریف کے بچوں نے لندن فلیٹس کی منی ٹریل مہیا نہیں کی، مگر جے آئی ٹی نے نواز شریف کا ایک عدد اقامہ مہیا کر دیا۔ اس اقامہ کو چھپانے کے جرم میں نواز شریف کو بذریعہ جی ٹی روڈ گھر جانا پڑا۔ نواز شریف تو گھر چلے گئے، مگر سوالات ابھی تک اخباروں اور ٹی وی کی سرخیوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ عوام کے ذہن آج پہلے سے زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ وہ انتظار میں ہیں کہ ان کی غربت، بے روزگاری، تعلیم اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک کی اشرافیہ کہ 70 سال بعد بھی عوام کو جواب مہیا کرنے کے بجائے صرف اپنے مفادات کے سوال پر سوال اٹھا رہی ہے۔ مگر آج ہم اٹھائیں گے عوامی سوالات اور ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ عوامی نمائندوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف صاحب، تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناز بلوچ صاحبہ۔ ان سب سے گفتگو ہوگی، اہم سوالات کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک ٹو دا پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عمران خان صاحب نے جو اب سے کچھ دیر پہلے تقریر کی تھی، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن میاں صاحب نے آج جو وکلا کنونشن سے خطاب کیا اور جس قسم کی گفتگو کی، جس قسم کے کلمات استعمال کیے، میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
میاں صاحب یہ بتائیے گا، میاں جاوید لطیف صاحب، یہ وکلا کے سامنے عدلیہ مخالف گفتگو کرنا، ان کے بارے میں بار بار اس قسم کی بات کرنا، وہ جو 12 سوالات رکھے، یہ مقصد کیا ہے؟ کس قسم کا سگنل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وکلا وہ ہیں جو قانون کی تشریح کرتے ہیں۔ ججز نے فیصلہ دیا، اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا اور دکھایا جا رہا تھا کہ وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ آج پورے پاکستان سے، ہر صوبے سے نمائندہ جو لوگ تھے وہ یہاں وکلا کنونشن میں آئے ہوئے تھے۔ اب بات یہ ہے، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں 70 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کیا ووٹ کا تقدس جو ہے اس طرح ہی پامال ہوتا رہے گا؟ کیا اداروں میں اسی طرح توڑ پھوڑ ہوتی رہے گی؟ کیا عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا؟ اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 18 جو آج تک آئے پرائم منسٹر، ان میں سے ایک ایسا پرائم منسٹر بھی ہے جس کو اوتھ بھی نہ لینے دیا گیا اور اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر نظام کون سا آئے گا؟ کون سا نظام مضبوط ہوگا؟ کس پر لوگ اعتماد کریں گے؟ اور کس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے؟ کس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ ریاست اسلام کی اسی میں ہے؟ مجھے اجازت دیجیے گا، اصل بات میاں صاحب وہی ہے، آپ لوگ 12 سوالات رکھیں یا 112 سوالات رکھیں، سوال یہ ہے کہ وہ جو 14 سوالات آئے تھے جے آئی ٹی کے سامنے، اس کا جواب دینے میں آپ لوگ ناکام رہے ہیں۔ آپ لوگ اس کا جواب دے دیتے تو یہ 12 سوالات رکھنے کی آج ضرورت ہی نہ آتی وکلا کے سامنے۔ دیکھیں منصور علی خان، بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہی تو پاکستان کی ہے کہ ایسے کیسز میں یا ایسے الزامات پر پاکستان کی ہسٹری میں یا دنیا میں کبھی جے آئی ٹی نہیں بنی، مگر جو جے آئی ٹی بنائی گئی اس میں جو ان کو لکھ کر دیا جاتا تھا اور جو جواب میں کہا جاتا تھا وہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا، بلکہ فیصلے کہیں اور سے آ رہے تھے، اور یہ ثابت ہو گئی ہیں چیزیں کہ ان میں سے کوئی کہاں سے میاں صاحب بتائیں نا، ذرا بتائیں، یہ پٹاری سے نکالیں یہ سانپ کہاں سے آ رہے تھے؟ نام آپ لوگ لیتے نہیں ہیں، آپ لوگ ایک ہوا بنا دیا، ایک بھوت بنا دیا، کوئی تھا جس نے سب کچھ بیڑا کر دیا، نام لیتے ہیں، بتا دیں۔ یہ وہی بھوت ہے جس سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، جس کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نظام کو کمزور کریں گے، یہ نظام کمزور ہوگا، عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، تو جس طرح امریکہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، یہ دھمکیاں اسی طرح دیتا جائے گا۔ آج تو عالم یہ ہے کہ افغانستان آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس ریجن میں آپ دیکھیں کہ کس کے آپ اتحادی ہیں اور کون آپ کا مخالف ہے، اور دنیا کی بات تو چھوڑیں، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جس کرب سے پاکستان گزرا ہے اور پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے، آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس ریجن میں پاکستان کے ساتھ، ہمیں اس چیز کا احساس کرتے ہوئے اپنی پرانی روش کو چھوڑنا ہوگا اور پسند ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کو نکالنا بند کرنا چاہیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ خدا میاں صاحب یہ امپریشن کب تک آپ لوگ دیں گے؟ آپ لوگ یہ کب تک یہ اس وقت نواز شریف اگر رہا، نواز شریف موجود ہوا تب تو پاکستان بچ جائے گا، اگر نواز شریف نہ ہوا تو پاکستان کا اقتصادی طور پہ بھی خدا نخواستہ بیڑا غرق ہو جائے گا، پاکستان کو ویسے بھی کوئی نقصان ہوگا۔ جناب ملک چلتے رہتے ہیں، وزراء اعظم آتے رہتے ہیں، لیڈر آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، یہ ملک اسی طرح ہی چلنا ہے آگے۔ منصور علی خان صاحب میری عرض سن لیں، ہم نواز شریف کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پاکستان میں آج تک جتنے پرائم منسٹر آئے ہم ان کی سب کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب آج پرائم منسٹر ہاؤس میں کس کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے؟ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کو کس نے منتخب کیا ہے؟ اگر 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو قبول نہ کیا جائے تو مجھے یہ بتائیں اس کے نمائندے کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ باب بند ہونا چاہیے، یہ سازشوں کا باب بند ہونا چاہیے۔ اور یہ اگر خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی جو ہے، اگر آپ ٹاک شو میں بیٹھ کر طے کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات لگا کر طے کریں گے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان کا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال ہو گیا نواز شریف کی کردار کشی کرتے ہوئے، مگر آج آپ دیکھ لیں کہ جب وہ نکلتے ہیں تو پورا پاکستان باہر آ جاتا ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو پورے وکلا پورے پاکستان کے ایک جگہ اکٹھے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔
تو پھر ہم کس کی بات مانے بھائی؟ جو ضمنی انتخابات ہوتا ہے، جو جنرل انتخابات ہوتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر احتساب کرنا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو بھائی 2018 کا انتظار کر لو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو پسند آئے تو آپ سال بعد فارغ کر دو، آپ کو ناپسند آئے تو آپ 4 سال بعد فارغ کر دو؟ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علی صاحب، یہ میاں نواز شریف صاحب نے آج 12 سوالات رکھے اور بار بار انہوں نے ذکر کیا کہ کب تک اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ میاں جاوید لطیف صاحب بھی یہی فرما رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب ابھی جب تھوڑی دیر پہلے جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جناب بلا وجہ عدلیہ پہ تنقید کرنا بند کی جائے، بلا وجہ فوج پہ تنقید کرنا بند کی جائے۔ تو میاں صاحب کا تو بار بار یہ کہنا ہے کہ میں تو فیصلے پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ میرا حق ہے، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ پبلک ڈومین میں آتا ہے تو یہ میرا رائٹ ہے۔ تو یہ رائٹ تو ویسے میاں صاحب نے نہیں لیا جا سکتا۔ علی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منصور صاحب، آپ کی بات کا اور نواز شریف جو آپ نے سوال کیا ہے، نواز شریف صاحب کی ساری گفتگو کا میرے پاس سمپل اور شارٹ جواب ہے۔ نواز شریف پاکستان کی وجہ سے ہے، پاکستان نواز شریف کی وجہ سے نہیں ہے۔ The graveyards of the world are full of indispensable people۔ نواز شریف ایک قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ He is a closed chapter now۔ He has been condemned and diminished from his seat by the apex court of the country۔ چاہے نواز شریف صاحب ہیں وہ کچھ بھی کر لیں، پاکستان آگے چلے گا، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ نواز شریف کے یا علی محمد کے یا منصور علی خان صاحب کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاک فوج ہر لمحہ ہے ہمارے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے، الحمدللہ۔ اور اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا بزرگان دین کا سایہ ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا اور یہ سپریم کورٹ کسی جگہ پہ رہے گی اور اس سے اور بھی زیادہ سخت فیصلے دے گی۔ اور نواز شریف صاحب کو صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے۔ نہیں، لیکن علی صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو کویشچن سامنے رکھے گئے ہیں، آپ کو سزا ملی ہے۔ علی صاحب، یہ جو میاں صاحب کی جانب سے آج کویشچن سامنے 12 رکھے گئے ہیں، اس میں چند تو بڑے پرٹیننٹ قسم کے کویشچنز ہیں کہ وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک ان کا کامنٹ تھا، انہوں نے کہا چلے میرے اندر کوئی مسئلہ تھا، مجھے کوئی پرابلم تھی، مجھے تو چلے آپ لوگوں نے باہر نکال دیا، لیکن اس سے پہلے جتنے وزراء اعظم فارغ کیے گئے، سوال تو بنتا ہے کہ جناب ایسی کون سی بات ہے کہ بار بار جو منتخب وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ ہی مسئلہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹر کے لائے ہوئے وزیر اعظم کے ساتھ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی؟ اس کا ساتھ اپنا منصور علی خان صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 2 دفعہ فارغ کیا گیا، اس میں تو نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ ظاہر پوزیشن لیڈر تھے، ان کو گرانے کی ہم کی کوشش، بلکہ ایک دفعہ تو بے نظیر بھٹو مرحومہ کی حکومت بننے کے چند مہینے بعد انہوں نے وہ تحریک نجات نامی تحریک شروع کی۔ دوسری طرف جب کیلانی صاحب کو رخصت کیا گیا تو نواز شریف صاحب ان کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ کیلانی صاحب آپ گھر چلے جائیں، آپ پہ جب الزام ثابت نہ ہو تو واپس آ جائیں، ادروائز آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں۔ اپنے پہ یہ لاگو نہیں کیا، وہ صورتحال ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے ان کو کنڈیم کر کے گھر بھیج دیا۔ میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قومیں اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں، ہم سب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نظریات ضرورت کے تحت فیصلے دیتی رہی ہے، لیکن یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جسٹس منیر والی، یہ وہ عدلیہ ہے جس کو نواز شریف، عمران خان اور مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے مل کے آزاد کرایا اور وکلاء نے اپنا خون بہایا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ عدلیہ جو نواز شریف صاحب اور ہم لوگوں نے مل کے آزاد کرائی، میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے تو اب وہ ان کے حکم پہ چلے گی؟ اب کیا سمجھتے ہیں اس کو کینگرو کوٹ بنائیں گے، چمک دکھائیں گے؟ سوری، ٹھیک ہے۔ اب یہ عدلیہ جو ہے نا، یہ عدلیہ آزاد عدلیہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ماضی میں آئین توڑا گیا، ڈکٹیٹرشپس آئیں، لیکن آپ پچھلے تقریباً 10-15 سال کا آپ دیکھ لیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک اصولی فیصلہ کر چکی ہے کہ ملک کو سیاستدانوں نے چلانا ہے، لیکن کس طرح کے سیاستدانوں نے چلانا ہے؟ جن کے باہر ہوں، جن کے علاج باہر ہوں، جن کی تاریخی باہر ہوں، جو اپنے پاکستان میں پاکستان کے عام غریبوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ۔ مجھے علی صاحب ایک بریک لینی ہے، لیکن
क्वेश्चन दोबारा यही आता है कि अगर मियां साहब के ऊपर बार बार ये इल्जामात लगते हैं तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा। ये बार बार क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन कर लेना, 14 सवालात के जवाब अगर आपके पास नहीं थे, 12 सवालात मजीद आगे रख देना कि जिन सवालों के जवाब यही है कि मैं भी अपने तमाम तर सवालात आगे रख देता हूं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुझे क्यों निकाला। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जवाब आप देने पड़ेंगे, दोनों साइड्स को देने पड़ेंगे। वो 14 सवालात के जवाब आपको देने पड़ेंगे मियां साहब को, और जो 12 सवालात मियां साहब ने रेस किए हैं वो भी जो मुतल्लिका हलके हैं उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस तरह बार बार क्यों होता है। लेकिन इन तमाम सवालों के अंदर एक बात तो तय है कि अवाम बार बार कंफ्यूज हो रही है और अवाम के सवालात के हवाले से कोई जवाबात नहीं है। ना उनको रोटी मिलती है, ना कपड़ा मिलता है, ना मकान मिलता है। इन सवालात के जवाब कौन ढूंढेगा, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहब ने भी ज्वाइन किया है। आसमा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सवाल ये करना चाहूंगा, मियां साहब का आज ये वकला कन्वेंशन से खिताब और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा, इमरान खान साहब ने भी मियां साहब के ऊपर काफी हद तक अटैक किया। लेकिन मियां साहब के पास ऑप्शंस क्या है? मियां साहब यही कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, अवाम की अदालत जिसे बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी आ रहा है कि वो भी अब कल से NA 120 की जो कैंपेनिंग है उसका आगाज करने वाली है, कॉर्नर मीटिंग्स के आगाज कर रही है। मियां साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो बार बार, क्योंकि नैब की तरफ वो जा नहीं रहे, शरीफ खानदान वहां पेश नहीं हो रहा, यही चलता रहेगा सिलसिला, यही बार बार सवालात रखे जाएंगे, मैं बेकसूर हूं, बस यही ऑप्शन है मियां साहब के पास। बिल्कुल मंसूर, और मेरा ख्याल है क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ गया है और आखिरी जो 8 महीने 9 महीने रह गए हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक बड़ा महाज तो ये होगा कि वो अपने वोटर को ये यकीन दिलाए कि वो बेकसूर है। उनका जो मुखातिब, वो जिनसे मुखातिब है वो उनका वोटर है, वो उनका कोई और नहीं, वो लोग नहीं है जो कि PTI को जिन्होंने वोट किया, बल्कि सिर्फ वो जो कि PMLN के वोटर्स हैं। सो उनको ये बात बार बार करनी है और वो करेंगे। और जो वो 12 सवाल कर रहे हैं वो उनके अपने केस के हवाले से हैं, वही उनके रिव्यू पिटीशन में है। उनको अगर ये मामला अदालत में लेके जाना था तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो पब्लिक के सामने बार बार कोर्ट को इंस्टिगेट क्यों कर रहे हैं या उनके खिलाफ ये बात क्यों कर रहे हैं। अगर तो इसका मतलब ये है कि तौहीन अदालत हो और मियां साहब को बुलाया जाए और कहीं ना कहीं अगर उनको हथकड़ी लगती है या उनको गिरफ्तारी उनकी होती है इस हवाले से, तो वो फिर एक जाहिर है कि एक सियासी शहादत और फिर इलेक्शन के लिए एक बड़ी कैंपेन उनको जरूर मिल जाएगी। दूसरी तरफ वो सिविलियन बालादस्ती की बात करें, जो कि सही सवाल है लेकिन टाइमिंग गलत है। इस वक्त के ऊपर आके सिविलियन बालादस्ती की बात करने से लोग ये सवाल जरूर करेंगे कि पहले 2 हुकूमतें और अभी आपकी तीसरी हुकूमत, उसमें आपने पहले ये बात सिविलियन बालादस्ती की क्यों नहीं की जो कि आप इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आसमा साहब एक क्वेश्चन कि इस मौके जिस तरह भी आपने बात की कि वो एक सियासी शहादत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कम से कम इस वक्त एक इंप्रेशन तो यही पड़ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर तौहीन अदालत का मुकदमा चलना शुरू हो जाता है और मियां साहब को एक बार फिर कटहरे में लाया जाता है, या नैब की जानिब से अगर एक्स पार्टी डिसीजन आ जाता है मियां साहब के अगेंस्ट या शरीफ फैमिली के अगेंस्ट, इसका फायदा होगा मियां साहब को या इसका नुकसान होगा? क्योंकि एक थॉट प्रोसेस तो मौजूद है जो ये कहता है कि मियां साहब नहीं जवाब दे सके GIT के सामने जो 14 सवालात रखे थे, दैट पर्टिकुलर फैक्ट रिमेन्स देयर, वो तो नहीं हट सकता, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है इस बात का। बिल्कुल, लेकिन मंसूर बहुत उनको फायदा होगा। देखिए, हम पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंट जब बदलती है, जो इलेक्शन के से पहले का माहौल होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और एक चार्ज किस्म की इन्वायरमेंट होती है। वोटर इस वक्त भी जो है वो अपने जिसको उसने वोट करना होता है उसकी बात सुनने को तैयार होता है। और आप ये देखें कि लोग पाकिस्तान के अंदर ये तारीख रही है कि जब भी किसी से टक्कर लेने की बात की है तो लोग आपको कहीं ना कहीं आपको वैल्यू करते हैं और आपकी बात सुनते हैं। तो मियां साहब ये जो भी कर रहे हैं, अगर उनको कुछ होता है यानी उनको गिरफ्तारी की जाती है तो उनको सियासी शहादत जरूर मिलेगी, एक सिंपैथी उनको जरूर मिलेगी। ये साउथ एशिया का प्रॉब्लम रहा है हमेशा से। तो वो बिल्कुल ठीक टाइमिंग के साथ चल रहे हैं अपने वोटर के हिसाब से और ठान के बैठे हैं कि हाँ, अगर जो होता है वो होगा और जो होगा वो देखा जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, उनकी तलवार सिर्फ अदलिया के ऊपर नहीं चल रही है, उनकी तलवार एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी चल रही है। आपको याद हो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट किया रेमंड डेविस की किताब के ऊपर, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ राना सनाउल्लाह साहब जो बोल रहे हैं, जो परवेज रशीद साहब बात कर रहे हैं, तो PMLN ने ये ठान लिया है कि हम तो गए हैं लेकिन अब हम इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। ये खतरनाक कहानी है
یہ بہت خطرناک کھیل ہے جس میں پاکستان نہیں تو آسما صاحبہ جو جس طرح مجھے آپ جو بات کر رہی ہیں اور بڑی ویلڈ بات لگتی ہے بالکل اسی طرح ہی ہے میاں جاوید لطیف صاحب، یہ آسما شیرازی صاحبہ جو بات کر رہی ہیں تو پھر اس سے میں کیا یہی عکس کروں کہ بیسکلی مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ ہم خود کھائیں گے نہ آپ کو کھانے دیں گے، سسٹم اگر لپیٹا جاتا ہے تو بے شک وہ لپٹ جائے لیکن ہم اپنے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں کرسی پہ بیٹھنے دیں گے؟ نہیں منصور علی خان، بات یہ ہے کہ میں آسما صاحبہ کی بات سن رہا تھا کہ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ خاموش رہنا خطرناک ہوگا. میں بھی کہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان نہ چلے، ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان چلے، مگر آج اس بات پر پوری قوم متفق ہو رہی ہے کہ جس طرح چل رہا ہے اس طرح نہیں چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر ووٹ کا تقدس پامال ہوگا، اگر سویلین کو اسی طرح ہٹایا جاتا رہے گا تو ادارے مضبوط نہیں ہو سکیں گے، پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں رہے گی، پاکستان کو جو داخلی اور خارجی حالات کا سامنا ہے یہ کبھی بھی آپ ان کو صحیح طریقے سے ڈریس نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے چلنا ہے تو ان خطرات کو، آج جو خطرات ہیں، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں ہماری آخری وقت تک کوشش ہے کہ کسی طور پر بھی اداروں کا ٹکراؤ نہ ہو. جو بات آپ سوال کرتے ہیں بار بار کہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے، مجھے ایک بریک لینی ہے. مجھے اجازت، ایک بریک، میں بریک کے بعد آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. میں آپ کے پاس، اچھا کریں جلدی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ بار بار یہ سوال کرتے ہیں نا کہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے، یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت نہ آئے ہمیں بتانے کا. ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ چیزیں ختم کرو اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو. یہ پسند ناپسند کی چیزیں ایک طرف مت رکھو اور یہ مت کہو کہ مائنس فلاں مائنس. اب مائنس سے کام نہیں چلے گا، اب سب کو اکٹھا ہو کر چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں بریک لے لوں، لیکن میاں صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں تک نہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بتانا پڑے کہ کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ کو بتانا پڑے گا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ بار بار صرف ایک یہ کہہ کے لوگوں کو کہ ہاں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، ہم یہ نہیں بتائیں گے، ہمیں وہاں تک نہ لے کے جائیں. نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو قصوروار آپ ہی ثابت ہو رہے ہیں. بار بار یہی کہا جا رہا ہے فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہوا ہے. اب یہ بات نہیں چل سکتی کہ آپ لوگوں سے صرف یہ پوچھیں کہ جناب مجھے کیوں نکالا، بتائیے لوگوں کو کہ آپ کو کیوں نکالا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میاں صاحب کا آج وکلا کنونشن سے خطاب، اور اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا جلسے سے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک کوٹ کیا، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر ایک آدمی لے کر آئیں گے تو میں 10 لے کر آؤں گا اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا. تو یہ تو پھر مطلب جلسہ اور جوابی جلسہ یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. آپ دکھائیں گے آپ کے پاس کتنا کراؤڈ ہے، وہ دکھائیں گے آپ کے پاس کتنا کراؤڈ ہے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جو انتخابی عمل ہے اس کی طرف آرام سے جائے اور ٹکراؤ کی سیاست سے دور رکھا جائے اپنے آپ کو؟ دیکھیں، آج ہم نے ثابت کیا ہے سکھر میں بہت ماشاءاللہ اچھا جلسہ ہوا ہے، بڑا کراؤڈ آیا ہے. چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ نواز شریف صاحب یہ نہ سمجھیں یا لوگوں کو یہ نہ سمجھائیں کہ وہ لوگ نکال کے تو پاکستان کے اداروں کو پریشر میں لے آئیں گے. میں آپ کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بالکل آزاد ہے اور وہ مضبوط فیصلے کرنے کے انشاءاللہ قابل ہے. اگر اس قوم کو آگے بڑھنا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قوم کو ہم نے اس طرح چلانا ہے کہ اگر کوئی کسی مزدور، کسی بیچارے چھوٹے سے سرکاری افسر کے خلاف کسی عدالت سے فیصلہ آتا ہے تو اس پہ تو لاگو ہو، اور اگر کوئی طاقتور آدمی کوئی جرم کرے تو اس پہ لاگو نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ سابق وزیر اعظم رہا ہے یا اس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے یا تھوڑے سے وہ بندے نکال سکتا ہے پیسے دے دلا کے. دس از رانگ. اس طرح ملک نہیں چلتے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے تو قوم کو آ کے کھل کے بتائیں اور بمائے ثبوتوں کے، لیکن اس طرح سے اداروں کو سکینڈلائز نہ کریں، پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں. اور نواز شریف صاحب کی اس وقت صورتحال وہ بن چکی ہے، وہ درد سر اپنی جماعت کے لیے بن چکے ہیں. یہ وہ درد سر بن چکے ہیں جو کسی کو نہیں چاہیے ہوتا. اس وقت اگر کوئی سازش تھی تو چاہیے یہ تھا کہ سب ان کی حکومت رول بیک ہو چکی ہوتی. حکومت جو ہے مسلم لیگ نواز کی ہے، وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کا بیٹھا ہوا ہے، پنجاب میں گورنمنٹ بھی انہی کی ہے. علی صاحب اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے خلاف فیصلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بات تو طے ہے، اور یہ میں میاں صاحب کوشچن کا جواب یہی دیجیے گا کہ
آپ کے جو رہنما ہے وہ تو کلیئر کٹ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کم از کم فوج اور عدلیہ جو ہے وہ اس سازش کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کی. خواجہ آصف صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی یہ بات کی تھی, بلکہ پاناما کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ کر دی تھی. منصور علی خان, یہ اداروں کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو ترجمان بیٹھے ہیں مختلف جگہوں پہ, یہ واقعی انہوں نے ترجمان اپنے بنائے ہیں یا یہ خود ساختہ ہیں؟ کیا طریقہ ہے یار کہ کیا یہ ادارے ہمارے ادارے نہیں ہیں؟ کیا یہ سپریم کورٹ ہماری سپریم کورٹ نہیں ہے یا دیگر ادارے ہمارے نہیں ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ پاکستان کا بھی یہی ترجمان, اداروں کے بھی یہی ترجمان؟ لیکن بات یہ کان کھول کر سن لیں, یہ ایک بندہ لے کر آئیں گے تو 100 بندہ لے کر آؤں گا. یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ گنتی کرے؟ خدا کے لیے بس کرو. اور اگر یہ پاکستان کے اندر آپ اس طرح کی خون ریزی کرنا چاہتے ہو تو یہی تو ہم بچنا چاہتے ہیں کہ سازش کا نہیں بتا رہے کہ کس نے سازش کی. آپ سازش کا حصہ ہو. آج تقسیم ہے ایک قوم میں, ایک تقسیم ہے, ایک طرف ہیں سازش کرنے والے اور ایک طرف ہیں ووٹ کے تقدس کو پامالی سے بچانے والے, ووٹ کے تقدس کا دنیا کو بتانے والے, اداروں کو بتانے والے. آسماء شیرازی صاحبہ, بہت شکریہ آپ سب کا. سازش تو ہے, سازش ہے, لیکن سازش اس بات کی ہے کہ پاکستانی عوام کو کسی طرح اس تکلیف سے, اس درد سے, لوڈ شیڈنگ کی تکلیف سے, بھوک کی تکلیف سے, ان امپلائمنٹ کی, بے روزگاری کی تکلیف سے, بیرونی قرضوں کی تکلیف سے, اس سے دور نہ رکھا جائے, اسی طرح ہی پھنسا کے رکھا جائے. یہ وہ سازش ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. پروگرام 2 The Point سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.